نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز وجل في موضع آخر: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. حضرت جماعت دین بالاسلام بھائیو، نوجوان ساتھیو، پردہ نشین اسلام میں رشتے کے ماں بہنیں، ہر قسم کی تعریف و توصیف کی بریائی و بڑائی وسیع خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جو اپنے بندوں میں سے جس کو جتنا چاہے آزمائے، جس سے جتنا چاہے امتحان لے، یہ اس کی مرضی ہے، اور اس کی اس مرضی پر کسی کی حکمرانی نہیں چل سکتی، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتا ہے۔ رب العالمین نے اس جہاں کو امتحان کا بنایا ہے، آزمائش کی جگہ بنایا ہے، اسی بات کو جاننے کے لیے کہ تم میں سے کون سب سے بہتر عمل کرنے والا ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء و رسول پر، خاص کر ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ العالمین نے جنہیں آخری نبی و رسول بنا کر کے اس جہاں میں دار فانی میں بھیجا ہے، اور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس امت میں سب سے اعلیٰ و ارفع مقام نہ صرف حاصل کیا بلکہ آپ جیسا عمل کوئی ہم میں سے کر بھی نہیں سکتا ہے۔ ویسی عبادت، ویسی اطاعت، ویسی فرما برداری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی عبادت، آپ کی اطاعت اور آپ کی فرما برداری سے خوش ہو کر جنت کی سرٹیفکیٹ عطا فرمائی ہے۔ معزز حاضرین جمعہ، یہ موقع ذی الحجہ کا موقع ہے، اور اس موقع پر ہم خصوصاً گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت میں خاص کر ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں، اور حقیقتاً اگر دیکھا جائے اس مہینے کی تاریخ اور سیرت اور سارے اعمال و افعال، یہ ساری چیزیں جو کچھ ہمیں ملی ہیں، ان ایام کو جو فضیلت ملی ہے، ایک حاجی کو ہو یا غیر حاجی کو، ہمیں خوشی منانے کے لیے اللہ نے جو عید کا دن ہمارے لیے جو مقرر کیا ہے، وہ اسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں ہیں، اور اس میں بھی ایک عظیم قربانی ہے جس کے سبب اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو دنیا کے اندر بڑے حسین و جمیل خوشیاں عطا فرمائی۔ ہم جانتے ہیں ساری دنیا کے اندر ذی الحجہ کے اس موقع سے ایک عام مسلمان جو حج پر نہیں گیا ہوا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ کرنے یا اس کو یاد کرنے کے لیے
کوئی جانور کی قربانی عید کے دن دینے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور اس بھاگ دوڑ میں وہ اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ اللہ کے لیے جو قربانی کی جائے وہ بہترین سے بہترین ہو۔ وہیں پر ایک حاجی جو حج پر جاتا ہے اور وہ حج کے اراکین میں جو عموماً جو کام و انجام کو دیتا ہے وہ اسی ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یاد میں جو انہوں نے اعمال کیے جو اللہ نے ان سے کروائے، وہ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سنت کے دائرے میں داخل کر کے ایک حاجی کے لیے ان چیزوں کو کرنا اس کے لازم قرار دیا گیا۔ لازم بات ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کئی جگہوں پر کیا ہے اور ہر جگہ پر جو بھی کیا اللہ تعالیٰ نے مختلف ناحیوں سے کیا ہے۔ کہیں پر آپ کے بچپن کا تذکرہ کیا اللہ نے، کہیں پر آپ کی دعوتی میدان کا تذکرہ کیا، کبھی آپ کی نبوت آپ کو نبی بنائے جانے سے پہلے کا تذکرہ کیا، کبھی آپ کی ہجرت کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی وہ اس اہم واقعے کا تذکرہ کیا جب آپ کو حکم ہوا کہ آپ کے اکلوتے بیٹے کی یعنی جس کو وہ ابھی نئے اکیلے تھے اس وقت اپنے بیٹے کی قربانی دیں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر کا تذکرہ کیا، آپ کی اولاد اور آپ کی ذریت کا بھی تذکرہ کیا۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم جس ناحیے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ناحیہ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی اس قربانی کا قصہ کیا ہے۔ ہمارا جس دن قربانی دیتے ہیں عید الاضحیٰ ہم بطور خوشی مناتے ہیں، ہم جس عید کو عید مان کر کے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور دو عبادتوں کو انجام دیتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت نماز کے طور پر اور دوسری کبیر قربانی جو کہ قربانی خود اپنے آپ میں ایک عبادت ہے جو صرف اللہ کے لیے زیبا ہے، اس چیز کو انجام دیتے ہیں۔ لہذا اس قربانی کے پیچھے ایک عظیم بڑی تاریخ ہے، ایک بڑی آزمائش ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ کے پنے اور اوراق قربانیوں آزمائشوں سے بھرے ہوئے، قدم قدم پر اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی آزمائشوں سے آپ کو آزمائش میں مبتلا کیا اور پھر اللہ نے آپ کو توفیق بھی دی، وہ ہمت بھی دی، وہ حوصلہ بھی دیا کہ اللہ العالمین کے فضل اور اس کی توفیق سے آپ ہر اس کٹھن مشکل حالات میں امتحان میں اللہ کے فضل سے آپ کامیاب ہوتے رہے۔ وہ صرف ایک واقعے کو ذہن نشین کر لیے، جب نمرود وقت کے بادشاہ سے آپ کا ٹکراؤ ہو رہا ہے، کس بات کو لے کر کے؟ حکومت کے لیے نہیں، سلطنت کو حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ حاکم بننے کے لیے نہیں، بلکہ توحید کو منوانے کے لیے اور توحید کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے، لوگوں کو اللہ کا تعارف کرانے کے لیے آپ کا ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ اور جب ٹکراؤ جب آخری مرحلے میں پہنچا اس نے یہی اعلان کیا ابراہیم علیہ السلام کو اب صرف اور صرف انہیں آگ میں ڈال کر کے جلانا ہی ان کا آخری جو ہے یہ فیصلہ ہے۔ اس کے لیے بھی بڑی خطرناک آگ جلائی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا گیا، اس کے باوجود بھی آپ نے اس ہمت کے ساتھ اس حوصلے کے ساتھ آپ ڈٹے رہے، کہا کہ اگر مجھے آگ میں جلانا ہے جلاؤ، لیکن تم یہ نہ سمجھنا کہ میں توحید سے پھر جاؤں گا اس آگ سے ڈر کر کے میں توحید سے پھر جاؤں گا کہ میری زبان بند ہو جائے گی، اے نمرود کبھی یہ نہ سمجھنا۔ لہذا اللہ العالمین نے اس دہکتی ہوئی خطرناک شعلہ والی آگ کے اندر، اور آگ ایسی ویسی نہیں تھی، بڑی بھیانک، مفسرین تاریخ سے نگاہ کرتے ہیں کہ زمین پر لوگوں نے چاہ کر کے جو آگ کبھی تک جلائی ہو ایسی آگ کبھی نہیں جلائے گی جو تاریخ میں اس نمرود نے جلوائی تھی۔ بہرحال آزمائش کے کئی نعمتیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہ آپ کی ایک بیوی تھی حضرت سارہ علیہ السلام جن سے آپ کی شادی ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام دراصل رہنے والے عراق کے تھے، بابل ایک عراق کا ایک شہر ہے، وہاں کے رہنے والے تھے، لیکن حالات اور وقت کی مناسبت سے آپ ایک اپنے وطن کو نہیں بلکہ اپنے والد کو جو ان کے خود فروش تھا اور بتوں کی عبادت کرنے والا تھا، حالات کے حساب سے اپنے والد کو بھی خیرآباد کہا، اپنے وطن کو بھی چھوڑا۔ ابراہیم علیہ السلام اصل عراق کے رہنے والے، وہاں سے نکلے، شام آئے،
شام سے پھر شام ہی میں فلسطین جو علاقہ ہے پھر فلسطین آئے، پھر فلسطین کے بعد پھر مصر آئے، اور مصر کے بعد پھر آپ نے وہاں پر بہت لمبی مدت تک قیام کیا، اور اس کے بعد وہیں پر آپ کو حضرت حاجرہ علیہ السلام آپ کو ہدیے میں ملی۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی ہم پوری زندگی پر روشنی نہیں ڈال سکتے، میں قربانی کے واقعے کو سمجھانے کے لیے اس لیے ایک مختصر سی کچھ کڑیوں کو جوڑتے ہوئے اور اس کا ذکر کرتے ہوئے میں بات کو آگے بڑھوں گا، کیونکہ مختصر سے وقت میں ساری بات کو سمیٹنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اس لیے ابراہیم علیہ السلام توحید کے خاطر، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے خاطر، جیسے کہ دیگر اور نبیوں نے ہجرت کی، ویسے آپ نے بھی ہجرت کی، اپنے وطن کو چھوڑا، عراق کو ترک کیا، اپنے خاندان، اپنے رشتہ داروں کو سب کو خیر آباد کہا، جب انہوں نے توحید کو ماننے سے انکار نہیں کیا بلکہ آپ کے دشمن بن گئے، سخت دشمن بن گئے، اور دشمنی کی انتہا وہی تھی جس کا بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے جو ذکر کیا، نمرود کے ساتھ مل کر کے ایک باپ بھی اپنے بیٹے کو آگ میں جلانے کے لیے اس حد پر وہ بھی اتر آیا۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے، اور جب بڑے ہوئے تو شادی ہوئی، آپ کی شادی حضرت سارہ علیہ السلام سے ہوئی، ایک لمبی مدت گزری، اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد نہیں عطا کی، دونوں کثرت سے اللہ سے اولاد مانگتے رہے، زندگی گزرتی رہی، آپ اپنے مشن میں لگے رہے، یعنی توحید کا کام، اللہ کے لوگوں کو بلانے کا کام آپ اپنا کرتے رہے، اور یہ اولاد کی تمنا تھی۔ تو اولاد کی تمنا کس نے تھی؟ صرف اسی وجہ سے نہیں کہ اگر اولاد ہوگی تو ہمارا سہارا بنے گی، ہماری بڑھاپے میں کام آئیں گے، مقصود یہ نہیں تھا، مقصود یہ تھا اگر میری اولاد ہوگی تو اللہ نے جب مجھے نبی بنایا ہے، میری وراثت کے وہ حقدار بنے گی، نبوت کے یا رسالت کے حقدار بنے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ذکر فرمایا رَبَّنَا وَجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے رَبَّنَا وَجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ، آپ نے اللہ سے دعا کرنے کا اے رب العالمین تو ہمیں اپنے فرمانبردار بندوں میں سے بنا دیں، اچھا مسلمان تو ہمیں بنا دیں، اور وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، ابھی اولاد نہیں ہوئی لیکن اولاد کے حق میں دعا کریں، اور ہماری ذریت میں سے بھی ایک ایسی جماعت کو نکال جو تیری فرمانبردار ہو، جو تیری فرمانبردار ہو۔ لیکن ادھر آپ کی عمر بڑھاپے کی طرف ڈھلتی جا رہی ہے، آگے بڑھتی جا رہی ہے، اب اللہ سے کثرت سے دعا کرتے جا رہے ہیں، رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين، اے رب العالمین تو مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ چنانچہ صبر اس بات پر بھی ہے کہ اولاد نہیں ہوئی، انتظار بھی ہے اللہ کی رحمت کا، صبر اس بات پر بھی ہے کہ لوگ آپ کے دشمن بنے ہوئے ہیں، غرض ہے کہ کہیں آزمائش اور کئی امتحانات پر اپنی زندگی چل رہی ہے۔ چنانچہ ایک لمحہ وہ بھی آیا جب آپ مصر گئے، مصر کی طرف روانہ ہوئے اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کو لے کر کے، تو وہاں پر ایک ظالم بادشاہ تھا، اس ظالم بادشاہ کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ اگر کسی بھی خاص کر مسافر وغیرہ جو گزرنے والے اس علاقے کے جو لوگ ہوتے تو اس نے اپنے کارندوں کو مختلف جگہوں پر مقرر کر دیا تھا کہ میری سلطنت کے دائرے میں جس کو جو کوئی مسافر وغیرہ کوئی بھی ہے، اگر اس کی بیوی خوبصورت ہو تو اس کی بیوی کو میرے حوالے کرنا اپنے جنس سے خواہشات کی تکمیل کے لیے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام جب مصر میں داخل ہوئے تو اس کے کارندوں نے اس بات کی خبر پہنچا دی کہ ایک مسافر آیا ہوا ہے، اس کے ساتھ اس کی ایک شاید بیوی ہوگی، بڑی خوبصورت ہے، بڑی حسین و جمیل ہے، لہذا تمہارے اپنے ذات کے لیے وہ کام آ سکتی ہے۔ چنانچہ یہ بات ابراہیم علیہ السلام کو معلوم، اللہ تعالیٰ نے اطلاع کر دیا اور معلوم نہیں تھی۔ چنانچہ اس نمرود نے اس بادشاہ دوسرا تھا، اس بادشاہ نے اس وقت کیا، اس نے کہلوا بھیجا ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ کو بلایا جا رہا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو مدعو کیا گیا، بلایا گیا، بلا کے پہلے ان کا امتحان لے کر ان سے سوال جواب ہوا، تو ابراہیم علیہ السلام وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اور انہوں نے ساری جو سوالات کی اس کا جواب دیا۔ اس نے سوال کیا یہ عورت جو آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری بہن ہے، یہ میری بہن ہے۔ بیوی نے کہا تو بہن اسلامی رشتے کے ناطے سے آپ نے کہا، وقت کی نزاکت حالت کے حساب سے۔ چنانچہ آپ نے اس بات کو پوشیدہ کر دیا، آپ جھوٹ بھی نہیں بولے، ایک منطق جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں منطقی رویہ اختیار کرتے اپنی باتیں،
چنانچہ بادشاہ نے پھر ان کو بلایا، آپ کو واپس کر دیا، سارہ علیہ السلام کو بلایا بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتا دیا ان کو، دیکھو بادشاہ کے سامنے نہیں کہنا کہ میں نے آپ کو، یعنی تم میری بیوی ہو۔ اگر بادشاہ کہے کہ کیا ہو تو آپ ان کی بہن ہے، کہہ دینا ہاں، کیونکہ اسلامی رشتے سے سب سے پہلے تو آپ میری بہن ہیں، اس کے بعد میری بیوی ہے۔ چنانچہ سارہ علیہ السلام جب ان کے پاس پہنچی، آپ دعا کرتے رہے ابراہیم علیہ السلام، اے رب العالمین اس کی فتنے سے میری بیوی کو محفوظ فرما۔ آپ ادھر عبادت میں مشغول ہو گئے، بہت ساری روایات کے سلسلے میں۔ چنانچہ جیسے ہی اس نے چاہا کہ اگر سارہ کے اوپر ہاتھ اٹھائے غلط نیت سے، اللہ تعالیٰ نے اسے پکڑ لیا اور اسے خطرناک اپنے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ وہ ہاتھ آگے نہیں بڑھا سکا اور اسے لگ رہا تھا کہ شاید میں مر جاؤں گا۔ چیخ و پکار کرنے لگا، کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں کہ میں تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، اللہ سے دعا کر کے اللہ مجھے اس سے نجات دے دے۔ چنانچہ حضرت سارہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، وقتی طور پر اس کے اوپر سے تکلیف وقتی طور پر ہلکی ہو گئی، دور ہو گئی۔ پھر کچھ لمحہ گزرا، پھر اس نے اپنی بدبختی کی دبانا شروع کیا۔ پھر اللہ نے دوبارہ اس کی بغیر کے پتہ نہیں کر دیا، عذاب کی سخت اذیت میں مبتلا کر دیا اور ہاتھ نہیں اٹھا سکا۔ 2 مرتبہ ہوا، آخر سمجھ گیا کہ یہ عورت وہ عورت نہیں ہے جو عام عورتوں کی طرح ہے۔ آخر میں اس نے اپنی بدنیتی پر ہاتھ مان کر کے حضرت سارہ علیہ السلام کو اس نے کہا، میرے پاس ایک لونڈی ہے، میں تمہیں ہدیہ کرتا ہوں، شاید جو کفارہ بن جائے۔ وہ اس ارادے سے اسے ایک لونڈی کو ہدیہ، جس کا نام ہاجرہ تھا۔ چنانچہ حضرت سارہ اس لونڈی کو لے کر کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے اور آ کر کے سارا واجہ سنایا، ادھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی بدنیتی سے اور بدبختی سے محفوظ فرما دیا۔ چنانچہ مصر میں ایک لمبی مدت تک دوسرے شہر میں جا کر کے ٹھہرے اور آپ کو بھی اولاد نہیں۔ حضرت سارہ نے سوچا ابراہیم علیہ السلام کو اولاد چاہیے اور ہمیں کوئی اولاد نہیں، لہذا انہوں نے ہاجرہ کو کہا، یعنی ابراہیم صاحب سے کہا کہ اے ہاجرہ جو لونڈی جو مجھے ہدیے میں دی گئی، میں اسے آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں، آپ اس سے شادی کر لیجئے تاکہ اللہ رب العزت ان سے آپ کو کوئی اولاد عطا کرے، آپ کو ان سے کوئی اللہ اولاد عطا کرے تاکہ مجھے بھی خوشی ہو کہ ہماری نسل کے اندر آپ سے کوئی اولاد ملی ہے۔ آج کی عورتوں کے لیے اس میں سبق ہے، ایک ہی نہیں، پہلے سو سماجوں کی زندگی سیرت میں بھی سبق ہے۔ آج کی عورتیں اگر ان کی زندگی میں اگر کوئی مرد شادی کر لیتا ہے جائز تو صحیح طریقے سے عورتیں شادی کرنے نہیں دیتی، اپنی زندگی میں ٹھیک ہے، فتنے طور پر سوکن کو برداشت کرنا ایک غیرت ضرور مانی جاتی ہے بات، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ان کا عورت ایک مرد کا حق چھینے۔ جو شریعت نے اگر اسے جسمانی اور مالی طاقت دی ہو، عدل کی صلاحیت دی ہو، اگر وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو عورت کو حق نہیں کہ اپنے شوہر کو اس چیز سے روکے۔ میں تینوں بار کہا، جسمانی، مالی اور عدل کرنے کی تینوں صلاحیت اگر اس مرد کے پاس ہے اور مرد چاہتا ہے اس چیز کو، عورت کو حق نہیں بنتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو دوسری شادی کرنے سے روکے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ بڑی بلا ہے، دوسرا اگر کوئی آدمی دوسری شادی کرتا ہے تو بڑی عیب کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، بڑے چرچے ہوتے ہیں، لوگ تعین و تشریح اس کے پیٹ پیچھے ہنستے ہیں، اور جس کی زندگی ایک بہتر اللہ اللہ نے چلا دیا تو پھر اسی پر تعریف بھی کرتے ہیں بعد میں۔ بہرحال ایک سبق ہمیں سمجھنا چاہیے، اسی لیے عورتوں کو ایک بار زندگی میں ذہن نشین کرنا چاہیے۔ اور بہت سارے مرد ایسے بھی ہیں اپنی جائز بیویوں کو رکھتے ہوئے ناجائز راستے تلاش کرتے ہیں، زنا کے راستے تلاش کرتے ہیں اور نہ جانے کیسے کے راستے تلاش کرتے ہیں، جبکہ بیوی ہے، بچے ہیں، سب کچھ ہے۔ اگر آپ کے اندر وہ سکت ہے، طاقت ہے، اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے حلال طریقے سے شادی کرے، نہ کہ اویو کی یا دیگر چیزوں کی جہاں مجلس کی رونق بن کر کے حرام راستوں کا ہرگز تلاش نہ کرے۔ معزز سامعین، اللہ تعالی نے حضرت حاجہ علیہ السلام کو آپ کے حوالے کروا دیا اور آپ ان سے نکاح کر لیتے ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بات خوشخبری عطا فرماتے ہیں، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت مفسرین اور تاریخ وسیع نگار کے مطابق 80 سال سے زیادہ ہو چکی ہے، یعنی بڑھاپا مکمل طاری ہو چکا ہے۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے آپ کے والداس میں ذکر کیا، جب فرشتوں نے خوشخبری سنانے آئے ابراہیم علیہ السلام کو کہ ہم خوشخبری دینے آئے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بردبار سمجھدار آپ کو بیٹا دینے والا ہے، بردبار سمجھدار بیٹا دینے والا ہے۔ چنانچہ جہاں ابراہیم علیہ السلام تھوڑے سے حیرت میں
اس سے زیادہ آپ کی بیوی حاجہ علیہ السلام جب پردے کے پیچھے سے سن رہی تھی گفتگو کو، انہوں نے اپنے کلے پر مارا، فسکت وجہا، مارتے کہ کہا ہے اللہ یہ عمر میں تو مجھے اولاد عطا فرمائے گا، جبکہ میں باندھ ہو چکی ہوں اور میرا بھی معاملہ ایسا ہو چکا ہے کہ باندھ جیسا ہو گیا، میرا شوہر بھی بڑا ہو گیا، اب مجھے اولاد عطا کرے گا تو؟ سبحان اللہ۔ اللہ فرشتوں نے کہا قوم کذالک، ہاں ایسے ہی ہوگا، یہ آپ کے رب کا فیصلہ ہے۔ رب العالمین اگر کسی کو اولاد دینا چاہے، نہ بانجھ نہ بڑھاپا کچھ نہیں دیکھتا ہے، اسے ضرور عطا کرتا ہے، ضرور عطا کرتا ہے۔ آج ہم اس دور میں کتنے سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا اور اخبار کے اندر یہ باتیں آتی ہیں، فلاں بوڑھا اتنے سال کا ہو گیا اور اللہ نے اسے اولاد سے نوازا ہے۔ کتنے لوگ ہیں؟ بہرحال ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ چنانچہ اللہ العالمین نے آپ کو خوشخبری بیٹے کی دی، آپ کو بیٹا نصیب ہوا۔ بیٹے جب آپ کو بیٹے کی شکل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام، اللہ رب العالمین نے اس نام کا انتخاب کیا اور آپ نے اسی نام کو رکھا۔ جو ہی چھوڑے سے بڑے ہوئے اور اس سے پہلے ہی تھوڑا سا سفروں کا معاملہ ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں دل میں وہ بات فطری طور پر پائی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کیا کہ سارا علیہ السلام، حاجرہ علیہ السلام کے پاس جو خوشخبری آ گئی ہے تو کہیں نہ کہیں ان کے دل میں تھوڑی سی وہ بات پیدا ہو گئی جو انسان فطرت کے تقاضے کے مطابق پیدا ہوتی ہے۔ لہذا آپ نے اس چیز کو محسوس کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد، ابھی وہ چھوٹے سے تھے، دودھ پینے کی عمر میں تھے، آپ نے ان کی پیدائش کے بعد حضرت حاجرہ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے مصر سے لے کر کے نکلے اور لا کر کے آپ نے دوبارہ سے آپ نے اس بستی اس زمین پر لا کر کے انہیں بسا دیا جو مکہ مکرمہ ہے، جہاں تک کوئی انسان نہیں، کوئی پرند نہیں، کوئی چرند نہیں، نہ پیڑ پودے کی کوئی پھل پھول کھا کر کے جیے، صرف ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ کچھ پھل یا کچھ کھجور کا ایک چھوٹی سی ایک تھیلی، پانی کا ایک چھوٹا سا ایک کیریج یا اس کو مشکیزہ کہہ لیجئے، وہ دو چیز ان کے ہاتھ حوالے کیا، ان کو مکہ کی سرزمین پر رکھا اور انہیں آباد کر دیا اور کہا کہ تمہیں یہیں رہنا ہے، کہہ کر کے خاموشی سے پلٹ کر کے نکلنے لگے۔ حاجہ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، اے میرے شوہر کہاں جا رہے ہو؟ ہمیں یہاں اس جہاں پر کوئی انسان نہیں، دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا ہے اور پہاڑیوں کے درمیان میں ہمیں کہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام جواب دینا تو دور ہے، آپ نے پلٹ کر کے بھی نہیں دیکھا، خاموشی سے اور آگے بڑھتے چلے گئے۔ حاجہ علیہ السلام نے دوبارہ سوال کیا لیکن سوال بھی بدل گیا، کہا ابراہیم یہ تو بتاؤ کیا یہ اللہ کا حکم ہے، ہمیں یہاں پر چھوڑ کر کے جانے کا حکم ہے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بڑے کہا ہاں میرے رب کا حکم ہے کہ تمہیں یہاں بساؤں، اس لیے میں یہاں چھوڑ کر کے جاؤں۔ اللہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، آپ جائیے، رب العالمین ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ رب العالمین نے اس منظر کو کھینچے ہوئے فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے رب العالمین میں نے میری ذریت کو، میری نسل کو اس وادی میں چھوڑا جہاں پر کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن تیرا حکم تھا، میں نے تیری بات بیان لاتے ہوئے میں تیرے حوالے کر کے میری بیوی بچے کو چھوڑ دیا ہے رب العالمین، غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ سے دور جا کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے رب میں نے میرے بیوی بچے کو تیرے حوالے کر دیا تیرے حکم کے مطابق، اے رب آمین تو ان کی حفاظت فرما دے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام چلے جاتے ہیں، ادھر کھانا اور پینا بہت لمیٹڈ تھا، جو حضرت حاجرہ علیہ السلام کے لیے جو آپ نے توشیم طور پر رکھا تھا بہت مختصر تھا۔ بہرحال ماں ہے، دودھ پلانے کی یعنی بچے کو دودھ پلانا ہے، وہ تھوڑا تھوڑا کھاتی، پانی پی کر کے اپنے پیٹ کو بھرتی اور ادھر تھوڑا تھوڑا دودھ آتا اپنے بچے کا پیٹ بھرتی۔ یہ وقت یہ آ گیا کہ کھانا بھی ختم، پانی بھی ختم، اب کرے وہ کرے کیا؟ چنانچہ حضرت حاجرہ علیہ السلام بچہ بھوکا ہو گیا، پیاسا ہو گیا، رونے لگا، بلکنے لگا۔ حاجرہ علیہ السلام صفا اور مروہ کی اس تو اونچی اونچی پہاڑیاں تھیں، صفا مروہ کی اونچی اونچی پہاڑیاں، آج ہم اور آپ حج عمرے پر جاتے ہیں، صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ صفا مروہ اتنا ایسا نہیں تھا جیسے اس زمانے میں تھا۔ سوچئے، تصور کیجئے، ہم صرف ساتھ رون کرتے ہیں تو تھک جاتے ہیں،
اور اس نوکیلے پہاڑوں میں ایک عورت دھوپ کی تپش میں اور ریگستان کے اس علاقے میں اپنے بچے کو درکتے ہوئے بچے کی پیاس کو بجھانے کے لیے وہ کسی انسان کا سہارا لینے کے لیے دوڑ رہی ہیں. کبھی صفا پہ چڑھتی ہے, دور ڈھکے کے دیکھتی ہے شاید کوئی انسان مل جائے, کوئی دکھ جائے کوئی مسافر, اس سے مل کر کے میں کچھ پیار مان لوں, اس کے بعد پانی مل جائے تو میں لے کر کے میں کھا کر کے اپنے بچے کو دودھ کا سہارا بن جاؤں. صفا پر دیکھتی کوئی نظر نہیں آتا, دوڑتی ہوئی آتی ہیں, مروا میں چڑھتی ہیں, وہاں پر دیکھتی کوئی نظر نہیں آتا ہے, یہاں تک کہ سارا چکر ہو جاتی ہے. آخر میں ایک آواز آتی ہے, ایک آواز آتی ہے, اے ہاجرہ ڈرو مت, اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے انتظام فرمایا. بل اللہ رب العالمین نے آپ کو فرشتے کے ذریعے سے آواز دی, کہا کہ میں تمہیں آواز تو سن رہی ہوں لیکن کون ہے مجھے نہیں معلوم ہے, ذرا سا انتظام کر دیجئے, بچہ بھوکا ہے پیاسا ہے. چنانچہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العالمین بھیجتا ہے اور صحیح روایت کے مطابق آپ اپنے پر کو زمین پر مارتے ہیں, یا دوسری روایت کے مطابق آپ خود اپنے پیر کی ایڑی کو زمین میں گھستے ہیں, وہیں سے زمزم نکلتا ہے, وہیں سے زمزم نکلتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں, بعض دوسری روایت کے اندر جو ضعیف و موضوع غلط روایت ہے کہ اسماعیل علیہ السلام جو پیر رول بچہ جب روتا ہے پیر گھستا ہے تو اس گھسنے کے سبب وہاں سے زمزم نکلا. یہ روایت صحیح نہیں, یہ باتیں صحیح نہیں. حقیقت یہ صحیح روایت کی روشنی میں کہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مارا, یا دوسری روایت کے مطابق آپ نے اپنے پیر پہ ایڑی گھسی جس کے سبب اللہ تعالیٰ وہاں سے زمزم کو نکالا. چنانچہ حضرت حاجہ علیہ السلام آئی اور آ کر کے جو ہے دیکھا کہ پانی ابل ابل کر نکل رہا ہے زمین سے. آپ نے فوراً خود پیا اور پیتے ہوئے دیکھا کہ پانی پھیل رہا ہے. انسان ہے, معلوم تو نہیں ہے اور نہ نبی ہے کوئی آپ کے اوپر وحی اترے. آپ نے فوراً کیا آزو بازو کی مٹی کو لے کر کے آپ نے دیوار بنائی, جیسے ہم سیمنٹ کو بھگا دیتے, سیمنٹ کو بھگانے کے لیے دیوار بناتے ہیں ملانے کے لیے, ایسا آپ نے دیوار بنا دی تاکہ پانی نہ نکلے. یہی پر رکا ہے, ہم اس کو اپنی یعنی خواہش اپنی ضرورت کو پوری کر لو اور مشکل کو بھر لو. چنانچہ آپ منڈیر بنا دیتی ہیں, پانی وہیں پر نکلتے نکلتے محفوظ ہو جاتا اتنے حصے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کاش حاجرہ علیہ السلام اگر منڈیر نہیں بناتی تو ایک نہر کی شکل میں جاری ہوتا, ساری دنیا اس سے محصول یعنی اس سے پیدا ہوتا تھی جہاں سے چاہتی جہاں پہ اللہ کہتے ہیں. لیکن رب کی مشیت ہے, یہ رب کا حکم تھا, وہ بھی کرنا وہ اللہ کی مشیت کے مطابق تھا. چنانچہ حضرت حاجہ علیہ السلام کی یعنی ان کی یہ ساری چیزیں ہوئی, آپ زندگی گزارتے رہے. اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوتے رہے, یہاں تک کہ ایک موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ٹائم سے آیا کرتے تھے مکہ مکرمہ اپنی بیوی اور بچوں سے ملنے کے لیے. چنانچہ آپ قریب 10 سال کی عمر کو پہنچنے والے, تھوڑا سا شعور جاگا, بیدار ہوا, آپ سمجھدار ہوئے. قرآن نے ان کی عمر کے مرحلے کا تذکرہ اس انداز میں کیا, فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. کہ جب اسماعیل علیہ السلام تھوڑے سے بڑے ہوئے, بھاگ دوڑ کرنے والے ہوئے اور چھل کود مچانے والے ہوئے, یعنی بچے جیسے کرتے ہیں, اس عمر کو پہنچ گئے, اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب دیا. آپ کو خواب میں بتایا, کیا کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں, ابھی مکہ میں نہیں, آپ اپنے اس وطن میں. چنانچہ خواب میں دیکھتے ہیں میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں. اللہ اکبر, اکلوتا بیٹا بھی اسماعیل علیہ السلام بڑھاپے میں وہ بھی پیدا ہوئے. ایک باپ کی کتنی امیدیں بندی ہوتی ہیں, کتنی امیدیں بندی ہوتی ہیں, کیا خواہش ہوگی, لیکن خواب دیکھ رہے ہیں میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. چنانچہ وہ جیسے وہ خواب دیکھتے ہیں انہوں نے چونچا نہیں کیا, انہیں معلوم ہے وہ نبی و رسول ہیں, نبیوں کے خواب سچے ہوا کرتے ہیں, لہذا آپ نے یہ نہیں سوچا اللہ تعالیٰ بیٹے کو کیوں ذبح کرنے کے لیے بولی کا میرے کو بڑھاپے میں اللہ بیٹا دے کر کے مجھے کیوں, یہ نہیں سوچا. آج ہم شریعت کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے کتنے ہیلے بہانے کرتے ہیں, کتنی ہم چونچا کرا کرتے ہیں بہت سارے مسائل کے اندر. ہم خود غور کیجیے. ایسا ابراہیم علیہ السلام جانتے میں نبی ہوں, اللہ نے مجھے خواب دیا ہے, خواب سچا ہوتا ہے, لہذا اب مجھے یہاں سے نکلنا پڑے گا, اسماعیل کے پاس جانا پڑے گا مکہ, آپ سفر کر کے آتے مکہ اور اپنے بیٹے کو الگ سے بلاتے ہیں, بیٹے اب تم بڑے ہو گئے ہو, اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب میں ایک بات بتائی ہے, ایک بات بتائی ہے, ذرا خواب کو سنو, اب تم پھر اس کے بعد اس بارے میں مجھے بتانا. کہا بجن بتائیے خواب کیا ہے. آپ کہتے ہیں بیٹے مجھے اللہ نے خواب میں دکھایا, میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, فانظر ماذا ترى, بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے, تمہاری کیا رائے ہے, ذرا بتائیے تو صحیح.
ملاحظہ بتاؤں، سبحان اللہ، وہ نبی آگے چل کر کے ہونے والا وہ بندہ اسماعیل علیہ السلام، قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے بجان جو حکم دیا کر جائیے، جو حکم ہوا کر جائیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے اور آپ اپنے آپ کو بھی صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ چنانچہ بات اتنی سننا تھا، بیٹا باپ اپنے بیٹے کو لے کر کے اٹھتا ہے، چلتا ہے، ماں کے آنکھوں کے سامنے سے نکلتا ہے، اور ماں لازمہ کے بیٹا کو لے کر کے جا رہا ہے، ماں تو تصور تو نہیں کرے گی کہ اس کو ذبح کرنے کا لے کر کے جا رہا ہے۔ چنانچہ ماں کو پتہ ہے بیٹے کو لے کر کے نکلتے ہیں مینا کی طرف اور جاتے ہیں ہاتھ پکڑ کر کے ذبح کرنے کے لیے، آپ کی چھری ہے، آپ لے کر کے خاموشی سے نکل گئے، آپ لے کر کے جا مینا کی طرف، لیکن ابھی پہنچ نہیں، اس سے پہلے شیطان آتا ہے، پہلے ابراہیم علیہ السلام کو روکتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، آپ لوگ کے بیٹے کون ذبح کرنے جا رہے ہیں، یہ کیسا کام کر رہے ہیں، خواب دیکھ رہے ہیں، آپ برا کر دیں گے۔ اللہ العالمین نے آپ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اس کے وسوسے کو مارا، اور بعض روایت کے مطابق یہ ہے کہ آپ نے وہیں پر پتھر لے کر کے شیطان کو مارا ہے، کہ جس حساب سے بھی بہت ساری تاریخی روایت ہیں، بعض ضعیف روایت سے، لہذا آپ نے وہاں پر رکا اور شیطان کو جو ہے دھکارا وہاں پر آپ نے، اور سب پھر آگے بڑھے۔ اسماعیل علیہ السلام کو بھی جو ہے آپ اس نے شیطان نے وسوسہ ڈالا، بہلایا، تم کیسے بیٹھے ہو، آپ ذبح کرنے کے لیے کہہ ربی ہے تو تم بھی ذبح ہونے کے لیے یعنی ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے بھی دھکار دیا، حاجہ علیہ السلام کے پاس جاتا ہے، انہیں بتاتا ہے، جانتے ہو جاتے ابراہیم اسماعیل کو کہاں لے کر کے گئے، چنانچہ ہر محاذ پر ان کا کام نامراد ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام لے کر کے آخر کار جاتے ہیں اور جا کر کے اپنے بیٹے کو لٹا دیتے ہیں، چاقو تیز کر لیتے ہیں، اور اس موقع کے الفاظ بھی سنیں۔ اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں ابا جان، اگر آپ مجھے ذبح کریں، چھکا لٹا کر کے، میری آنکھیں آپ کو دیکھ رہی ہیں اور آپ کی آنکھیں میری دیکھ رہی ہیں، آپ کی شفقت اس کو بے کیا ہوگی، کیسے ہم ذبح کر سکیں گے؟ فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، آپ ایسا کیجئے، مجھے آنگھا لٹا دیجئے، مجھے آنگھا لٹا دیجئے، تاکہ میں آپ کو نہ دے سکوں، آپ یعنی کہ نگاہیں ہماری دوسرے کو نہ مل سکے، آپ آنگھا لٹا کر کے ذبح کیجئے۔ چنانچہ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل لٹا دیا۔ اللہ عالمین آپ بس ذبح کرنے کے لیے مکمل طور پر ریڈی ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آواز دی، وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے کہا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اس خواب کو سچا کر دکھایا جو ہم نے تجھے بتایا، تو نے اللہ کی اطاعت پوری کر دی۔ ہمارا مقصود اپنے بیٹے کو ذبح کرنا نہیں تھا، تیرا امتحان لینا تھا، تیرا امتحان لینا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سوچئے اگر ہم اور آپ عید القربان کے موقع پر خوشی مناتے ہیں، لیکن اس خوشی کے پیچھے اتنی بڑی عظیم قربانی ہے، اتنی بڑی عظیم قربانی، ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے، اور بیٹے کی محبت یعنی بیٹے کی اطاعت جو ہے اللہ تعالیٰ کی کیسے تھی سوچ سکتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے جنت سے دمبا بھیجا اور آپ کو حکم دیا گیا اسی دمبے کو آپ ذبح کریں اللہ کے لیے۔ چنانچہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے بجائے آپ اس دمبے کو ذبح کیا۔ اللہ تعالیٰ نے صفا مروہ پر دوڑنا اور زمزم کا پانی اور یہ ساری چیزیں اللہ العالمین نے حاجی کے لیے اس کے لیے مقرر کر دیا، عمرہ کرنے والے کے لیے یہ تمہارے لیے لازمی ہے۔ اور ادھر اسماعیل علیہ السلام کی قربانی حاجی بھی دیتا ہے، حج تمتع کرتے ہیں، لیکن غزل خاص کر غیر حجاج کے لیے عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم اسی قربانی کو جانور کی قربانی دے کر کے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو بھی یاد کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں اس عظیم قربانی کے پیچھے ایک بڑی عظیم تاریخ ہے، ایک بڑی عظیم تاریخ ہے، اس میں اللہ کی عبادت بھی ہے، اللہ کی اطاعت بھی ہے، اللہ کی فرما برداری بھی ہے، اللہ کے لیے قربانی دینے کا جذبہ بھی ہے، سب کچھ چھپا ہوا ہے۔ اس عظیم قربانی کے مقصد کو ہمیں سمجھنا چاہیے، لہذا ایک مختصر سے انداز میں اس قربانی کے اس مسئلے کو ہمیں جاننا چاہیے، ہم قربانی کیوں کرتے ہیں جانوروں کی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ غور کیجیے، ہونا چاہیے تو سنت کیا ہونا چاہیے تھا، ہر عید پر اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے اولاد کی قربانی مانگتا، اللہ ہم سے اولاد کی قربانی مانگتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر وہ معاملہ نہیں رکھا، بلکہ اللہ نے کہا کہ بلکہ تم اپنے جانوروں کی قربانی۔ اللہ کے عظیم انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے سنت محمدیہ پر بے انتہا رحم کرم فرمایا ہے۔ اس چیز کو سمجھیں، اللہ کی اطاعت کو ہمارے اپنی زندگی میں ہمیشہ لازم کریں۔ لہذا قربانی جو آدمی دے سکتا ہے وہ ضرور دے، جو مسکین غریب فقیر ہے
اگر وہ نہیں دے سکتا ہے، وہ اس کیٹیگری میں اپنے آپ کو سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے یعنی قربانی کو اس کے اوپر معاف کر دیا ہے۔ لیکن آدمی دے سکتا ہے، خوشحال ہے، اسے ضرور دینا چاہیے۔ کوئی ہیلے بہانے کر کر کے قربانی سے بھاگنے کی ہرگز کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العزت ہم تمام کو قربانی کے سچے مقصد کو سمجھنے کی توفیق بھی دے۔ مزید رب العالمین عید الاضحیٰ کی مناسبت سے ہمیں صحیح انداز میں قربانی اللہ کے رضا کے لیے، اس کی اطاعت، اس کی عبادت اور بندگی سمجھتے ہوئے ہمیں اس کے راستے میں زیادہ سے زیادہ استطاعت میں قربانیاں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ رب العالمین دنیا میں جتنے مسلمان پریشان کو دور فرما دے، اللہ جو مقبوض ہیں ان کے لیے قرض کے رائے برداشت فرما دے، اللہ جو بے سہارا ان کی غیب سے مدد فرما دے۔ اے رب العالمین سارے عالم اسلام کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ جہاں بد امنی، بے چینی، اضطراب پایا جا رہا ہے، اے اللہ وہاں امن کے ساتھ معاملات کو بدل دے۔ اے رب العالمین تو یہ احوال کو بدلنے والا، تو بدلنے کو امن سے بدلنے والا، ہر معاملہ تیرے اختیار میں۔ اے رب العالمین، اے رب العالمین تو اپنے مدد سے، اپنے خاص مدد سے رب العالمین ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما دے۔ اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہر قسم کے باطل فتنہ سے ہم سب کی حفاظت فرما، ظاہر باطل سارے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے رب العالمین، اے رب العالمین اس ملک کو امن امان کا گہوارہ بنا دے۔ اے رب العالمین ہر قسم کے آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے رب العالمین ہم پر ظالم حکمرانوں کو، غالبوں کو مسلط نہ فرما، یہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں۔ رب العالمین ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے۔ تیری رحمت اس سے بڑی وسیع ہے رب العالمین، اپنا رحم کرم کے ذریعے سے ہماری مدد فرما دے۔ اے رب العالمین اس ملک کو امن امان کی آواز بنا دے، حسیدوں کے حسد سے بچا، شریروں کے شر سے بچا، فتنوں کے فتنے سے بچا۔ اے رب العالمین ہر قسم برے احوال سے امت کی حفاظت فرما دے، ہمارے مساجد مکاتب مدد کی حفاظت فرما، علماء دعات کی حفاظت فرما۔ اے رب العالمین ہمارے ماں بہنوں کی عزت قبول کی فرما، ہر قسم کی مسائل محفوظ فرما۔ اے رب العالمین آنے والا عید الاضحیٰ کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے۔ اے رب العالمین دنیا کے ہر گوشے میں اپنے سکون کے ساتھ اس تہوار کو گزرنے اور ہمیں گزارنے کی سعادت سے مالا مال فرما دے۔ رب العالمین دنیا میں جہاں جو بھی بیمار شفا عطا فرما دے۔ رب العالمین چھوٹی بڑی بیماری مبتلا ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرما دے۔ جو دنیا سے گزر چکے ہیں وہ رحمت السلام کی مغفرت فرما دے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون